خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ حضرت ابوبکر وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت عطا ہوئی تو سب نے جھٹلایا مگر ابوبکر نے مانا اور دوسروں سے منوایا۔ جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو ابوبکر کا مال راہ خدا میں کام آیا۔ جب ابوبکر نے مجھے تکلیف میں دیکھا تو سب لوگوں سے زیادہ میری غمخواری کی۔ حضرت ابوبکر کو حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی اور عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں بھی آپ کا نام سر فہرست ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات حضرت ابوبکر کی شان میں نازل فرمائیں۔ یہ سعادت اور خوش نصیبی بھی حضرت ابوبکر کو حاصل ہے کہ آپ کے والد، والدہ، اولاد، پوتے اور نواسے بھی حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہوئے صحابیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، اور آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو حضور کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، ابوبکر کنیت اور صدیق اور عتیق لقب ہے۔ والد کا نام عثمان، والدہ کا نام سلمہ، لیکن اپنی کنیت ام الخیر سے زیادہ پکاری جاتی تھیں۔ آپ کا تعلق قریش خاندان سے ہے اور چھٹی پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے سے قبل ہی پاکیزگی اور بلند کردار، اعلیٰ اخلاق، عقل و دانش، فہم و فراست، امانت اور دیانت، اصابت رائے، حلم و بردباری اور خدا ترسی میں مشہور اور بے مثال تھے۔ قریش میں صاحب ثروت اور سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ جو کچھ کماتے غرباء اور مساکین پر خرچ کر دیتے۔ آپ نے مکہ شہر میں ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جہاں باہر سے آنے والے مسافروں کو کھانا اور رہائش مفت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں شراب، جوا، فسق و فجور اور بت پرستی اس قدر عام تھی کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے اسلام لانے سے قبل بھی اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے بے مثال پاکیزہ زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ کی ہی دعوت اسلام پر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید فوراً ایمان لائے۔ ابھی تک دعوت اسلام کو خفیہ رکھا گیا تھا، اعلانیہ کسی کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر کے اصرار پر حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں اعلانیہ دعوت اسلام دینے اور اظہار نبوت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر نے بیت اللہ میں توحید و رسالت پر خطبہ شروع کیا۔ یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے خطبہ اور حضرت ابوبکر پہلے خطیب ہیں۔ اسی دن حضور کے چچا حضرت حمزہ اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر نے بیت اللہ میں خطبہ شروع کرتے ہوئے ابھی دعوت اسلام دی ہی تھی کہ کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر کی شرافت اور عزت اور عظمت کے باوجود ان کو اس قدر مارا کہ آپ لہو لہان اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لائے۔ شام تک آپ بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے حال کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب بھی اس کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ آپ کی والدہ ام الخیر نے آپ سے کھانے پینے پر اصرار کیا، لیکن آپ مسلسل انکار کرتے ہوئے یہی اصرار کرتے کہ پہلے مجھے حضور کا حال بتاؤ۔ آپ نے اس موقع پر حضور کے عشق و محبت میں قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ حضور سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے۔ سوال ہوا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ عائشہ کا باپ یعنی حضرت ابوبکر۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے خوب روشن تھے۔ میں نے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عمر کی۔ میں نے عرض کیا، ابوبکر کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابوبکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر کا ذکر آتا تو فرماتے کہ ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام زندگی کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ رات غار ثور کی اور دن وہ کہ جس دن حضور کا وصال ہوا۔ اس روز حضرت ابوبکر نے جرأت ایمانی، استقامت اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام فتنوں کی سرکوبی کی اور اسلام کی بقا کے لیے مثالی اقدامات کر کے نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کو متفقہ طور پر
خلیفہ رسول اور جانشین بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اپنا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ذلت اور خواری مسلط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے انتہائی مشکل حالات میں نظام خلافت کو سنبھالا۔ اس وقت مصائب و مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کفر کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس کو بھی شکست فاش دی۔ اسلام کی حدود پھیلتی چلی گئیں، ہر طرف امن و سکون اور خلافت راشدہ کے مقدس نظام کے ثمرات و برکات نظر آنے لگے۔ جنگ یمامہ کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے سے قرآن کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے میری 2 زیر استعمال پرانی چادروں کو دھو کر اس میں کفنا دینا، مانا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر عمدہ کپڑوں میں کفنایا گیا تو کچھ بڑھ نہ جاؤں گا، اور اگر پرانے کپڑوں میں کفنایا گیا تو گھٹ نہ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ وصیت بھی کی کہ میرے مال میں سے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جائے، اور فرمایا کہ دوران خلافت جس قدر میں نے رقم بیت المال سے لی ہے اس قدر جمع کروا دی جائے۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن نظام خلافت کو چلانے کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ رسول میں اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آج بھی آپ حضور کے پہلو میں لیٹے جنت کے مزے لے رہے ہیں۔